بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اور تم کیسے انکار کرتے ہو اپنے اللہ کا کہ تھے تم مردہ، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار کی گزرنا کے بعد شام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سنت وسینہ فیض نجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ذمہ ظاہر میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کی کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر فرمایا، پھر قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل سے ایمان لانے کی دعوت خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں دی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کیف تکفرون، کیف تعجب دلانے کے لیے کہ اے مشرکو تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ معمولی سا محسن جو ہے، چھوٹا محسن، چھوٹا احسان کرنے والا، اس کا انسان احسان نہیں بھلاتا۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، ماں باپ کی ساری زندگی انسان خدمت کرتا رہے لیکن ان کا احسان کا بدلہ جو ہے وہ انسان نہیں چکا سکتا۔ حالانکہ ماں باپ جو ہیں انہوں نے صرف ہمیں پیدا کیا ہے، ماں نے ہمیں پیدا کیا، باپ نے ہمیں صرف پالا ہے۔ ماں نے اپنے خون سے پالا، باپ نے اپنے پسینے سے، اپنے روپے سے پالا۔ صرف اتنا ان کا کام تھا، صرف اتنا احسان کرنے والوں کا انسان احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو جس ذات کے اتنے زیادہ احسان ہوں کہ جن کا انسان شمار ہی نہ کر سکتا ہو، اس ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون، تم انکار کی کوئی ایک وجہ تو بیان کرو کہ تم اپنے رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اتنا محسن حقیقی جس کے احسانات کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ہر وقت عجز و انکساری کے ساتھ جھکے رہتے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے کہ اے خالق تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں پالا، جو جہاں جہاں جب ہمیں ضرورت تھی تو نے ہمارے لیے مہیا کیا۔ ہم مٹی تھے، تو نے ہمیں دانا بنایا، پھر ہمیں دانے سے آٹا بنایا، آٹے سے پھر خون بنایا، خون سے پھر پانی بنایا، پھر پانی سے ہمیں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے کو اتنی سونی صورت عطا کر دی۔ اے خالق تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عجز و انکساری کے ساتھ ساری زندگی اس کا
شکر ادا کرتے رہتے ہیں، مالک تیرا بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہوا کیا؟ معمولی سی دولت، معمولی سی آنکھ کی خوبصورتی، معمولی سی چہرے کی خوبصورتی، معمولی سی جوانی جو آ گئی، معمولی سا ہمارے جسم کے اندر ایک طاقت تھوڑی سی آ گئی تو ہمیں اپنے اس خالق حقیقی کی یاد بھول گئی، اپنے اس پالنہار کی یاد بھول گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ آؤ ذرا غور تو کرو۔ تمہیں اس آنکھ پہ غرور ہے کہ تیری آنکھ بڑی خوبصورت ہے، ذرا غور کر لے، ان لوگوں پہ غور کر لے جنہیں آنکھیں عطا ہی نہیں کی گئی۔ تمہیں اپنی زبان پہ بڑا غرور ہے، ذرا ان پہ غور کر لے جن کو زبان کی نعمت عطا ہی نہیں کی، جو گونگے ہیں۔ تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہے تو ان بڑھوں کو دیکھ لے۔ خدا کی قسم میں جب قبرستان میں جاتا ہوں اپنے کسی مردے بھائی کو دفن کرنے کے لیے، جب قبرستان میں جاتا ہوں وہاں ہمارے گاؤں میں ایک فریاد نامی لڑکا ہے، اللہ اکبر کو تعالیٰ دعا فرمائیں کہ اللہ اکبر کو تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑا خوبصورت پہلوان تھا، اس کی کشتی میں نے بھی دیکھی ہے، بڑا خوبصورت پہلوان تھا۔ جب سے اس آیت مقدسہ کا مطالعہ کر کے آیا اس بھائی کی یاد آئی جا رہی ہے۔ بڑا خوبصورت پہلوان، نوجوان تھا بالکل۔ کہیں مہمان گیا وہ بازو پکڑ لیتا تھا، اتنی طاقت تھی اس کے اندر، اتنا ہنر تھا اس کے اندر کہ کسی بڑے سے بڑے پہلوان کا بھی بازو پکڑ لیتا، اس کی مجال نہیں تھی کہ اس سے بازو چھڑا لیتا، بس وہ بازو ہی پکڑتا تھا، یہی ہنر تھا اس کے پاس۔ مہمان گیا، رات کو بائک پہ اس نے سواری کی، رات کے اندھیرے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا، اچانک گاڑی میں جا لگا اور ایک سانس بھی نہیں آئی۔ اتنا بڑا پہلوان، اتنا اپنے طاقت پر غرور رکھنے والا انسان، ایک جھٹکا بھی نہیں لگا کہ موت کے جھولے میں جا جھولا۔ تو میرے آواز کی قدر ذرا غور تو کیجیے۔ تمہیں اس طاقت پہ غرور ہے تو ایک ذرا سا چکر قبرستان کا بھی لگا کے آ جا، تیرا یہ طاقت کا نشہ ختم ہو جائے گا۔ آج تو اپنے بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے صرف طاقت کی بنا پر، دولت کی بنا پر۔ یہ دولت تیری نہیں ہے، یہ اولاد تیری نہیں ہے، مان جا، آج مان جائے گا تو بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ اولاد تیری نہیں ہے، یہ مال تیرا نہیں ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہونے کے باوجود، تیرے لیے ہونے کے باوجود وہ تیرا نہیں ہے۔ کیوں اس کو اپنا سمجھ بیٹھا؟ اور جس کو اپنا سمجھنا چاہیے تھا اس ذات کو بھلا بیٹھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کیف تکفرون، کوئی ایک وجہ تو بتا کہ تو اپنے رب کا انکار کرتا ہے، اپنے رب کو بھولتا ہے۔ کیف تکفرون، کیسے تو انکار کر سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا باللہ، اللہ تعالیٰ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تھے تم مردہ۔ اس موت سے مراد انسان کا پیدا ہونے سے پہلے کی جو حالت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان سب سے پہلے مٹی تھا، مٹی سے وہ دانہ بنا۔ اگر وہ خالق چاہتا تو ایک پرندے کا تو شکار ہو جاتا۔ تیرا وجود ایک دانے کا تھا، ایک معمولی سا دانہ تھا۔ کتنے دانے دن میں پرندے چغتے ہیں، اگر تو بھی کسی پرندے کا شکار ہو جاتا کیا کر سکتا تھا؟ آج تو شاہکار بنا پھرتا ہے، آج تو بڑا تکبرانہ انداز میں کہتا ہے کہ میرے جیسا انسان کوئی نہیں۔ ذرا اس حالت کو یاد رکھ کہ جب تو دانا تھا، اس ذات کی کرم نوازی کہ دانے سے آٹا بنا دیا، اس ذات کی کرم نوازی کہ آٹے سے پھر ہر گزری ہوئی حالت سے آنے والی حالت جو ہے وہ تیرے لیے بہتر عطا کی گئی۔ مٹی سے دانا بہتر، دانے سے آٹا بہتر، اور ایسے ہی جتنی حالتوں میں سے بھی گزرا ہے، گزری ہوئی حالت جو ہے وہ آنے والی حالت سے کمتر اور آنے والی حالت زیادہ بہتر تھی۔ تو پھر تیرے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جس ذات نے اتنے مرحلات میں سے تمہیں گزار کر
اتنے مرحلات میں سے گزار کر تیرے اوپر اتنی کرم نوازی کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تجھے خوبصورت صورت عطا کی ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اسی خوبصورت صورت کے ساتھ اس ذات کی بارگاہ میں پیش ہو کہ تجھے نظر جھکانی نہ پڑے، تجھے شرمسار نہ ہونا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوبصورت جب تم میدان قیامت کے اپنے محشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے تم پیش ہو تو پھر حکم ہو کہ کتے کی صورت میں جہنم میں داخل کر جائے۔ اتنی خوبصورت شکل ہے، اس کو بگاڑ دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ جنتی خوبصورت شکل لے کر جنت میں داخل ہوں گے، اور جہنمی جو ہے وہ کتے اور گدھے کی صورت میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لیے جائیں گے۔ تو پھر ایسا عمل کرنا کہ یہ خوبصورت شکل جو ہے یہ خوبصورت ہی رہے، اس کو بگڑنا نہ پڑے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تھے تم مردہ، فَأَحْيَاكُمْ اس حیاتی سے مراد، اس زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں عطا کی جاتی ہے۔ حضرت انسان کو ماں کے پیٹ میں جو فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے، اس زندگی سے مراد وہ زندگی ہے کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا، حیاتی جو ہے وہ ہم نے عطا کی ہے۔ ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس موت سے مراد جو انسان زندگی بسر کر کے موت کا شکار ہوتا ہے، اس کو موت آتی ہے، وہ موت مراد ہے کہ پھر ہم تمہیں مار دیں گے، تمہیں موت آ جائے گی۔ ثم یحییکم دراصل کافرین جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یہ چند قسم کے ہیں۔ بعض تو دہر کے یعنی رب ذوالجلال کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اس ذات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ذات ہے ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اتنا بڑا کارواں ہو دنیا کا اور ایک ہی ذات اس کو چلانے والی ہو، ایسا ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض مشرکین، بعض کافرین ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ بعض کافرین ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اس کی صفات کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ضرور ٹھہراتے ہیں۔ ایک ذات یہ سارا کارواں نہیں چلا سکتی، لہٰذا ہمارے یہ جو بنائے ہوئے بت ہیں وہ اس ذات کے ساتھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ ایک ہی ذات ہے۔ کافرین جو ہیں پہلے مردہ ہونے کا بھی اقرار کرتے تھے اور اس کے بعد زندگی کا بھی اقرار کرتے تھے اور زندگی کے بعد مر جانے کا بھی اقرار کرتے تھے۔ یہ تو عام عقل میں آنے والی چیز ہے نا کہ انسان پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر اس کو حیاتی عطا کی جاتی ہے۔ کوئی ہے ذات جو اس کو حیاتی عطا کرتی ہے، زندگی دیتی ہے، پھر کوئی ہے ایسی ذات جو اس کو دوبارہ مار دیتی ہے۔ اب دوبارہ مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا، یہ کافرین اس چیز کا بھی انکار کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو ذات ایک دفعہ، سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا، ایک چیز ایک دفعہ تیار ہو چکے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو تیار کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو خالق نے فرمایا جو ذات تمہیں پہلے زندگی دے کر مار سکتی ہے وہ دوبارہ بھی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں حیاتی عطا کرے گی۔ اس حیاتی سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں یا تو قبر کی وہ والی زندگی ہے جس میں سوالات و جوابات ہوں گے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا اشارہ کر کے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس ذات کے بارے میں اس سوال پر غور کیجئے، یہ فرقہ واریت والی ہوا ختم ہو جائے گی۔ اس سوال سے سب ہی اقرار کرتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ سوال کیا ہے، ما کنت تقول۔ اب پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میری اس بات کو سمجھیں گے کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی استمراری میں لے جاتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں
اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے۔ جو تمہیں حیاتی عطا کی گئی، جو تمہیں زندگی عطا کی گئی، اس زندگی میں اس ذات کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا اپنے جیسا بشر کہتا تھا یا اللہ کا نبی مانتا تھا؟ تو میرے واجب القدر، اس حیاتی سے مراد یا تو وہ والی زندگی ہے جو تھوڑی سی مختصر اس کو عطا کی جائے گی اور اس سے سوال و جوابات ہوں گے، اور اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر جنت کی بشارت، اگر ناکام ہوا تو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کا وہ ایندھن ہوگا۔ یہاں رک کر میں ایک نقطہ عرض کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ ہمارے دنیا میں ممتحن جو ہیں، یعنی امتحان لینے والے جو امتحان لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، پورا سال بچہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد ایک پرچہ اس کے سامنے آتا ہے پورے سال کے بعد، اس پرچے کو لیک نہیں کیا جاتا، ماسٹر حضرات جو ہیں اس پرچے کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ اگر بچے نے دیکھ لیا تو پھر امتحان میں یہ 2 نمبری ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائیے اپنے لجپال نبی پر، 100 باری 1000 باری لاکھوں باری قربان ہو جائے گی کہ جس ذات نے، جس نبی نے ہماری بہتری کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اس پیپر کو بھی لیک کر دیا۔ اے لوگوں، قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، اس دنیا میں رہ کر کے ان تینوں سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر لو، اپنے رب کی پہچان کر لو، اپنے دین کی پہچان کر لو اور اپنے نبی کی پہچان کر لو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم یحییکم، یا اس سے مراد محشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹنے والے ہو۔ میرے واجب القدر، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی بیماری ہونا، جس کے اندر تکبر کی بیماری ہو، کہ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، بے ارادہ بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس آیت مقدسہ کا ورد کرنا شروع کر دے۔ اس آیت مقدسہ کو زبانی یاد کر لیجیے۔ جب یہ آیت مقدسہ وہ ورد بنا لے گا، پڑھتا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی گناہ اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا